ایک محیط آمنت باللہ صدق اللہ علیہ العظیم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ جواد کریم ملیک بر رؤوف رحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ابھی آپ کے سامنے سورہ عامیم سجدہ کے 5ویں رکوع کی گزشتہ ہفتے ایک آیت باقی رہ گئی تھی، وہ تلاوت کرتے ہوئے آج کا آخری رکوع بفضل تعالیٰ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ ہمارے پڑھنے، سننے، سمجھنے، کہنے اور عمل کرنے کو قبول فرما۔ آمین۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، آمین۔ کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو عجمی یعنی غیر عربی عجمی زبان میں، تو لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی، یعنی ایسا بھی ویسا بھی۔ اعتراض جو کرنے والے ہیں معترضین، وہ اپنا کام کرتے ہی رہتے ہیں، ان کو صرف اعتراض سے مطلب ہے، نہ وہ غور سے سنتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان ہے تو غلطیاں تو کرے گی، اور اس غلطیوں کے سدھارنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا یہ بہترین کلام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں، غلطیوں توبہ کرے، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ یہاں دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو عجمی یعنی غیر عربی، تو بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی، اور کیا کہتے ہیں عجمیوں و عربی، کیا کتاب عجمی اور رسول عربی؟ کیا کہتے ہیں کہ کتاب عجمی اور رسول عربی؟ تو عجیب بات ہو گئی۔ اب کہیں سے بھی چین ان کو نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا کہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ دو چیزیں بتاتی ہے یہ کتاب۔ ایک تو کیا ہے کہ ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی کرنا، کوئی چیز نہیں معلوم ہے اس کو صحیح ایکوریٹ بتا دینا، اندھوں کو راستہ بتا دینا۔ اور دوسرا یہ کتاب کی خوبی دوسری ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، جیسا انسان کے اندر کینسر، ٹیومر، سر درد، پیٹ درد، گیس، بلا ڈھیکا، سب بیماریاں، اسی طرح سے یہ کتاب شفا ہے۔ شفا کا کی ہے کفر کی، جو عادت ہے کفر کی، اس کے لیے یہ کتاب شفا ہے۔ جو شرک کرتے ہیں، ایک اللہ پر جن کو بھروسہ نہیں ہے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، سب طرح بات مانو، بھلے آدمی کو چاہیے نہ، تو یہ شرک جو ہے یہ ایک بیماری،
اور اس کی شفا کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. اور اسی طرح سے منافق جو دو منہ کے سانپ ہیں بول دیتے ہیں وہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں قرآن کے بھی ساتھ ہوں، چل آ رہا ہوں. یہ منافق کبھی کسی کام کی وجہ سے کوئی نہ آ پائے وہ بات دیگر است، مگر ہاں میں آ رہا نا تو چل، بس اب بھی آیا، یہ آدمی آ گیا، وہ وہاں کھڑا ہے، وہ وہیں کھڑا رہے گا کھڑے پارسی کی طرح، آنے والا نہیں. تو یہ منافق کے لیے بھی کیا ہے یہ کتاب شفا ہدایت، اس کو بھی راستہ دکھاتی کہ تیری یہ دو موا صاحب والی روش کو تو بدل دے. اور پھر یہ جو گناہ ہے، جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ، وعدہ خلافی، آدمی کوشش کرے گا تو یہ کم ہوتے جائے گی اور کم سے کم تر ہوتے جائے گی. اور جن کو جھوٹ سے پرہیز ہی نہیں ہے تو وہ تو جھوٹ ہی بولتا رہے گا، وعدہ خلافی کرتا رہے گا. تو اسی طرح سے جتنے بھی گناہ ہے اس کے لیے بھی کیا ہے یہ شفا ہے. یعنی اس قرآن کو دوا سمجھ کر جو بھی پی لے گا انشاءاللہ اس کے جتنے بھی امراض ہیں یہ کتاب اللہ نے چاہا تو ختم کر دے گی، دور کر دے گی. تو کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی اس کتاب کو جو لوگ نہیں مانتے ان کے کانوں میں کیا ہے؟ گرانی ہے، بہرا پن ہے، ایک بوجھ سا ہے. ہم کو لگتا ہے کہ ہم اس کو سنا رہے، درس کی دعوت دے رہے، اور وہ دعوت ان کے اندر جاتے ہی نہیں، وہ اوپر ایک ڈاٹ ہے اس کو گرانی بولتے ہیں، بہرا پن. تو پہلے ہے بظاہر ہم کو لگ رہا ان کے کان ہے، ہم ان کو بول رہے ہیں یار درس نہ، اللہ کی کتاب سن لے. نہیں، جو پر کان پر جو رکھتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ گرانی. ایک وزن سا بہرا پن ہے ان کے کانوں میں. تو اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ایک بہرا پن ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ ان پر اندھا پن ہے. وہ نہیں سن پانے کی وجہ سے کیا ہوتا ان کو دکھائی نہیں. ابھی سنیں گے وہ صاحب سنیے وہ رستہ وہاں نہیں جا رہا ہے تو بھی آپ اپنا رخ چینج کرو گے. اور جب آپ سنو گے ہی نہیں تو وہ کیا ہے ان پر پھر وہ اندھا پن جو ہے وہ سوار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وجہ سے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک البتہ وہ اس سے شک میں ہے. اور شک بھی کیسا؟ مریب، تردد میں ڈالنے والا. ہاں یار یہ ہے کہ نہیں، یہ سچ ہے کہ نہیں، کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ جو ڈگمگ ہے نا، یقین پختہ بیٹھتا نہیں اللہ پر. اور اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ اللہ کا نام جلدی منہ سے نکلتا ہے. اب تو عام لوگ ہے یار، جو اسٹیج پہ تم بیٹھو وہاں جا کے سنو آواز، اللہ ان کے منہ سے نہیں نکلے گا، باقی سب نکلے گا. تو وہ شک میں ہے. اور شک بھی کیسا؟ ارے یار اللہ ہے کیا؟ اور اللہ ہے تو کیا یہ سب جو ہمارے بزرگان دین ہے یہ کچھ نہیں؟ ان کو بھی تو اللہ ہی نے پاور دیا ہے. پھینک رہے کوئی، کب دیکھنے گئے وہ کہ اللہ نے ان کو کچھ دیا ہے، طاقت دی ہے؟ بس بنڈل اپنی طرف پھینک رہے. تو وہ جو ہے تو اس سے شک میں تردد میں ڈالنے والے. من عمل صالحا فلنفسہ، اللہ نے فرمایا جس نے کوئی اچھا کام کیا، جس نے کوئی اچھا عمل کیا. ابھی دن بھر اپنی لسٹ اپن چیک کرے، شام کو سوتے ہوئے یا صبح میں اٹھا اور اس کے بعد سے
میں نے کوئی اچھا کام کیا کہ نہیں. اگر چیک کر لے کہ میں نے کسی کو یار ہنس کر گفتگو کی, کہیں کسی سے صحیح بات کی, کہیں راستے کا کاٹا کاٹ کر اٹھا دیا, کہیں کسی کی تکلیف دور کر دی, نماز کے وقت مؤذن اذان دے رہا تھا, میں نماز کو گیا کہ اسی طرح اگر وہ اپنے آپ کا احتساب ہو دے, اپنے آپ کو اگر چیک کرے گا سوچے ٹھہرتے 2 منٹ سب کام کے لیے ٹائم ہے, تو اس کو بھی ریویژن بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ دوہرا لے کے صبح سے اپن چیک کرے یار میں نے کیا 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 کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا, جس نے کوئی بھی اچھا کام کیا, کچھ تو کیا ہوگا, نہیں کیا ہو تو نیکسٹ ڈے کرو. کون سی وہ آما کے آگے نا اولئک ینادون وہ چھوڑ دیا. آدمی ٹکڑا وہ فکرہ بولتے ہیں آیت میں. اولئک ینادون من مکان بعید, تو یہی وہ لوگ ہیں. کون سے یہ جو اوپر بتائے گئے, ان کے کانوں میں جو ہے تو ڈانٹ ہے, بہرا پن ہے, تو یہی وہ لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے ینادون من مکان بعید, انہیں بلایا جاتا ہے دور دراز جگہ سے. ایسا لگتا ہے ان کو یار ہلکا سا کہیں بہرے پر کوئی یار بتا رہا ہے کوئی تو بھی اچھی بات تھی, مگر کیا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا اور وہاں رکوع ختم ہوتا کہ اولئک یعنی یہی لوگ, اور ینادون انہیں پکارا جاتا, بلایا جاتا ہے من مکان بعید, کسی دور کی جگہ سے. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہم کو بلا, جیسے آدمی ادھر مت جا کھڈے میں گرے گا, ایسا ایک دور سے آواز آتی. ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہم کو دور دراز کی جگہ سے بتا رہا ہے. اس کے بعد آیت یہاں سے شروع ہوئی تھی نا, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ, اور تحقیق آتَيْنَا, ہم نے عطا کی, ہم نے دیا کس کو, موسیٰ کو, ایک کتاب. موسیٰ کو کیا کیا علیہ السلام, ہم نے ایک کتاب دی, اور سب کو معلوم ہے. اب تو کون سی کتاب دی بھائی موسیٰ کو, زور سے بولے گا, تورات دی. فاختلف فیہ, تو اس میں اختلاف کیا گیا. جیسے آج کے 150 ہیں نا, اسی طرح سے اس وقت کے لوگوں نے بھی, منافق ٹائپ کے لوگ اس میں بھی تھے, تو انہوں نے اس میں کیا کیا, اختلاف کیا. اور اللہ فرماتا فلولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اگر ایک بات پہلے سے ٹھہر نہ چکی ہوتی تو کیا ہوتا, میرے ربی کا, تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے اللہ کا پروگرام بن چکا ہے. اور نہیں تو پھر کیا ہوتا, اس کے سلے میں لقضیہ بینہم, البتہ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا, فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کا جو اختلاف کرتے ہیں. تو یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے. جو لوگ اختلاف کرتے ہیں قرآن, اعتراض کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے ہیں, سنتے مگر نہیں سنتے, تو ایسوں کا فیصلہ اللہ یہی جگہ پہ ہی چکا دیتا. پھر اللہ نے فرمایا وہ انہم لفی شک منہ مریب, اور یقیناً وہ البتہ شک میں. ابھی میں یہیں سے گفتگو کر رہا تھا نا میرے مریب, کہ وہ تردد میں ڈالنے والے شک میں ہے کہ نہیں ہے. یہاں میں آپ لوگوں نے دھیان دلایا, مجھ سے وہ اسکپ ہو گئی. اب تھوڑا بڑھاپا بھی طاری ہو رہا ہے, اللہ اپنے کو مضبوطی دے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا عمل کیا, اگر ہم نے چیک کیا یار ہماری لسٹ رات کو سوتے ٹائم کہ کوئی اچھا کام نہیں کیا, لعنت ہے ایسی زندگی پر, تو ابھی مرے نہیں ہم نے, نہ غنیمت ہے. تو پھر دوسرے دن کیا کریں ہم, فجر کی نماز سے شروع کریں اپنی نیکیوں کا کام. تو اللہ نے فرمایا
کہ جس نے کوئی ایک اچھا کام کیا تو اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا اس کی ذات کے لیے، وہ اپنا جو اچھا کیا ہوا عمل کسی دوسرے کو نہیں دے گا، وہ اپنی ذات کے لیے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس نے کوئی برائی کی، چیک کرے اللہ یار میں نے کتنی برائیاں کی، تو چیک کرنے کی عادت نہیں نا، ریویژن کی اگر کریں گے تو ہم کو ایک دم عذاب میرا شخص ظاہر ہو جائے گا کہ یار یہ غلطیاں میں نے کتنی غیبت کی، کتنی برائی کی، کتنا جھوٹ بولا، کتنا معاف میں پاپ کیا ہے نا۔ تو یہ سب کے سب جتنے گناہ ہیں وہ چیک کریں گے تو ہمارے سامنے ابھر کر آ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَسَاءَ، اور جس نے کوئی برائی کی فعلیہا، تو اس کا وبال بھی جو ہے اسی پر پڑے گا۔ برائی کرے دوسرا تو تیسرے کو جو ہے تو اس کا عذاب، اس کا جو وبال ہے جو بھی ہے وہ کس پر پڑے گا؟ جس نے جو برائی کی اس پر۔ اور فرمایا اللہ نے اپنی ذات قدوس کے لیے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تمہارا پروردگار ہے مالک، اور تمہارا جو رب ہے نا مالک ہے بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ، مطلقاً اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ انسان who digs a ditch for others fails in it himself، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں، تو انسان دوسرا کا خود اپنے لیے گڑھے کھود رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں اس کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، نہیں، جو اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے، اور یہ تو اسی گڑھے میں fails in it himself، خود گرنے والا۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان رک جائے گا گناہ کرنے سے، غلطیاں کرنے سے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ، اور تمہارا پروردگار جو ہے بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر مطلق ظلم کرنے والا وہ تو ظلم نہیں کرتا، انسان اپنا قبر خود ہی کھودتا ہے۔ یہ سب باتیں ہوتے ہوئے اب یہاں سے آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیہ یرد علم الساعہ، الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے، لوٹایا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ علم الساعہ، علم قیامت، قیامت کا علم جو ہے وہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، کیونکہ ساری دنیا میں پھرو کہ when would become resurrection، کب قیامت آئے گی، nobody say، کوئی نہیں کہتا۔ تو یہ علم جو ہے قیامت کا کس کی طرف لوٹتا ہے؟ اللہ کی طرف، کہ اسی کو معلوم۔ وَمَا تُخْرِجُ مِن ثَمَرَةٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور نہیں کوئی پھل فروٹ نکلتا اس کے غلافوں میں سے۔ غلاف میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، کیلا کائے میں ایک غلاف میں اس کو چھیلو جو وہ اندر پھل رہتا ہے، ایسا تو کوئی نہیں کھاتا۔ تو کوئی بھی پھل اس کے گابھوں میں سے بولتے ہیں، جیسے کھجور کا ہے، وہ چیزوں کے جو گابھے ہیں نا، اس میں سے کوئی بھی پھل ایسا نہیں جو نکلتا ہوئے گابھوں میں سے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے جو اس کے علم میں نہ ہو۔
آپ کو کیا معلوم؟ ابھی کشمیر میں پھل نکلنے والے سپٹمبر میں سیب، وہ اپنے گابوں میں سے، ڈالیوں میں سے، اقوام یہاں نکلتے ہیں، کتنے نکل رہے ایسے فروٹ جو ہے اللہ نے پھیلا دیے زمین پر۔ نیوزی لینڈ جاؤ تو بولے کیوی ہے کھانے کے لیے، ادھر آ جاؤ کوپل تو بولے آم ہے کھانے کے لیے۔ تو اسی طرح سے سارے جو فروٹس ہیں یہ نکل رہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے، کسی کو پتہ چلتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو بھی اپنے غلاف میں سے پھل نکلتا ہے یا اپنے گابوں میں سے، جیسے کھجورے نکلتے اس کو گابا بولتے ہیں، تو وہ جو نکلتے ہیں نا، اور کوئی بھی عورت جو ہے نا عمل سے نہیں ہوتی اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، جو اللہ کے علم میں، وہ سب اللہ کے علم میں، تیرے سی ٹی اسکین میں تو آج آ رہا ہے تھوڑی سائنس کی کوئی برکت سے، مگر وہ بھی 4 مہینے کے بعد، اور وہ بھی تھوڑی اس کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی یہ کیا صلاحیت لے کر پیدا ہوگا، بس اتنا ہی بولتے تھے۔ تو وہ تو پرانی دائی بھی بولتی تھی لڑکا ہے یا لڑکی، ارے ابھی کئی لوگ میں بتاتی تھی دائی ہے، تو وہ تو پرانے وقت میں تو سب دائی لوگ بتاتے تھے۔ سائنس نے کیا کمال کیا، وہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کی جو پوری ہسٹری ہے کہ وہ غالب بن کے نکلے گا آگے یا ارسطو بن کر نکلے گا یا کوئی ولی بن کر نکلے گا، تجھے کیا پتا ہے؟ تو یہ تو خالی ایک سائنس کا بطولہ ہوا ہے کہ اب تو سی ٹی اسکین میں معلوم پڑنا ہے۔ یہ تو ہماری دائی بتاتی تھی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اگر آپ لوگ پرانے لوگ سے پوچھو تو ان کو معلوم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور نہ کوئی عورت بچہ جنتی ہے جو اس کے علم میں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بات فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے وہ یوم ینادیہم این شرکائی، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، کس کو؟ جس کو اللہ اس دن پکارے گا، کیا چیز؟ این شرکائی، ویر آر مائی ایسوسیٹ، کہاں ہے میرے شریک؟ اس دنیا میں ایک خدا کو نہ ماننے والے انیک ہیں، بہت ہیں۔ کوئی گنپتی صاحب کو مان رہا ہے، کوئی شنکر جی کو مان رہا ہے، پیٹ بھرتا ہی نہیں، ان کو وشنو بھی چاہیے، اس سے بھی پیٹ نہیں بھرنا تو کوئی اٹمبا دیوی چاہیے، کسی کو لکشمی چاہیے، کسی کو پاروتی چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے کی دنیا کے قصے ہیں، اور لوگ جو ہے سمجھنے کو راضی نہیں ہے اور کوئی سمجھانے کو بھی راضی نہیں۔ اب یہ تو سب جانے دو یار، ہمارے یہاں کیا ہے، ابھی ذرا سا بولو تو بس چڑ کے آستین چڑھانے لگے۔ اب محرم آ گئی تو امام حسین ہی چاہیے، اب وہ صاحب مولوی تو بھاگ گئے، بچے تازیے لے کے بھاگ رہے، یا حسین یا حسین، کیا مذاق اسلام کا بنایا ہے۔ یعنی حسین علیہ السلام کیا کر رہے رضی اللہ تعالیٰ، اگر ہم سوچو تو اگر ایسا ہی تھا تو مولوی کا اندر لگاتے تازیوں کو، اتنے شیانے ہیں کہ کیا کرا، برہمن جیسا ہے نا، برہمن وہ شیانہ کیا کرتا ہے، 1.5 دن کا گنپتی بناتا ہے، کتنا، اور وہ اپنا لیا اور جا کے جلدی سے ڈبا کے اس کو ایک نام دے دیا وسرجن، وسرجن کر کے وہ آ گیا، فری ہو گیا، اور اس کے بعد بھیڑ چال ہے، یہ بڑے بڑے گنپتی بن رہے، پھر کوئی لال باغ کا راجا ہے، کائے کا راجا کیا ہے، تم لوگوں نے نام دیا انسان، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بھگوان بنے بیٹھے بت خانے، تم بھگوان۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ درگاہوں کا جو کنسپٹ ہے، یہ درگاہ نے کیا کیا، ہم کو تباہ و برباد کر دیا، جتنی بڑی درگاہ اتنی بڑی تباہی، کیونکہ اللہ سے عقیدہ ہمارا ہٹ گیا ہے۔ آپ جو دیں گے
तुम्हें देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। अब किसकी झोली है जरा मेरे तो जाके देखा, खाली फेंक रहा सब भीख मांग रहे हो। तुम्हें देते नहीं देखा, अबे देता ही नहीं तो कहाँ से देखेगा। मगर झोली भरी देखी, तो सब भिखारी यहाँ से चरस गांजे पीते हुए कव्वाली गाते जा रहे। ऐसा दीन का मजाक बनाया है। अब बोलो ना तो अपने को तो मार ही खाना है, क्योंकि तादाद उनकी ज्यादा है। और फिर कुछ करो तो गवर्नमेंट भी उनके साथ है। अरे बाबा तू यार काय को टेंशन करता है। वो पी के में नहीं बोलता अरे डॉक्टर साहब क्या फसाद कराओगे क्या तुम यार। ऐसा हाल हो गया, अपने को पकड़ के बोले अरे यार तू क्या लफड़े कर मारा, जो कर रहा उसको करने दो ना, कर ले। और वहां जब वो हाल होगा कि अल्लाह तबारक तआला पूछेगा, क्या पूछेगा, आई ना शुरका, उनसे पूछेगा युनादौना आई ना शुरकाओ, कहाँ है वो मेरे शरीक, जरा बताओ तो सही यार, कहाँ है आपके गोश्त। मैं मचल जाऊंगा मेरे मुरीद को जब तक लेके जन्नत में नहीं जाऊंगा। हाई किधर एड्रेस तो बताओ उनका। तो वो वहां पर जो बात है ना मुक्ति की कुरान ने कहा कि कालू पूछेगा, कालू तो उनसे पूछेगा तो वो क्या कहेंगे, कालू वो कहेंगे अज़न्ना मा मिन्ना मिन शहीद, कि हम तुझे इत्तला दे चुके। वो क्या कहेंगे कि अल्लाह अब तो हम तुझे बता चुके हैं कि हमारा कोई गवाह है ही नहीं, एड्रेस ही नहीं उनका जिनको दुनिया में हम पुकारते थे। कसाई बाड़े में से बैठ के 40 गांव के नारे लगाते थे, अब वो तो एड्रेस ही नहीं है ही नहीं। अब तो बोले अल्लाह हम तो तुझे इत्तला दे चुके, मामिन नमिन शहीद, कि हम में से कोई गवाह नहीं है। वो दल्ला अनहुम मा कानू यदूना मिन कम, अल्लाह फरमाता वो दल्ला और वो गायब हो गए, वो गुम हो गए उनसे जिन्हें वो पुकारते थे इससे कम। वहां कहेगा कि कहाँ है वो जो तुम पहले पुकारते थे दुनिया में इससे कम, उनका कहाँ है एड्रेस, बताओ ना, आवे मेरे सामने, छुड़ा लेवे मुझसे, बचा लेवे ये दहकती आग से। एड्रेस नहीं, वो तो गुम हो गए। अल्लाह फरमाता है बदल्ला अन्हुम मा कानू यदूना मिन कम, और वो गायब हो गए उनसे, गुम हो गए जिसे वो पुकारते थे इससे पहले। वज़न्नु मा लहुम मिन महीस, और उन्होंने क्या बोला, वज़न्नु, और उन्होंने ख्याल कर यानी समझ लिया कोई, मा लहुम मिन महीस, कि उनके लिए कोई पनाहगाह नहीं, कोई बचाव नहीं है, कोई खलासी नहीं, कोई निकलने का रास्ता। वो समझ लिए कि गए अब हम काम से, आता गेलो ना, समझ लेंगे क्या कोई निम्मा महीस, क्या कोई पनाहगाह नहीं है। अल्लाह फरमाता ला यसअमुल इंसान मिन दुआइल खैर, ला यसअमुल इंसान, और इंसान थकता नहीं। क्या फरमाता अल्लाह ताला, इंसान थकता नहीं, मिन दुआइल खैर, भलाई की दुआ मांगने से। हर आदमी देखो अल्लाह ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, पेड़ भरता नहीं, थकता ही नहीं। अभी क्या करेगा इतना लेके तू, तेरी लाइफ कितनी है और तुझको चाहिए कितना। वो कुरान में फरमाया है कि ला यसमउल इंसान मिन दुआइल खैर, भलाई की दुआ, भलाई की, पैसा मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, औरत मिल जाए, लड़की मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, बंगले मिल जाए, ये सब मिल जाए, दुआए खैर, ये मांगने से इंसान थकता नहीं है। और दूसरी साइड अल्लाह बताता है कोई मस्सहु शर्र,
اور اگر چھو لے اس کو خالی چھو لے, ٹچ کر, پکڑ بھی نہیں لے ہمیشہ کے لیے, اور اگر اس کو پہنچے چھو لے میں کوئی برائی, تو پھر وہ کیا ہو جاتا, فیئوس القنوط, تو وہ نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا. پھر کیا ہوتا, وہ اس کو کوئی پولیس پکڑ لے, کچھ ہو جائے, تکلیف آ جائے, بیماری آ جائے, پیسہ نہیں ہے, کام دھندہ نہیں ہے, کوئی بھی ذرا سی برائی چھو لے تو پھر کیا کرتا ہے وہ انسان, فیئوس القنوط, تو نا امید ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے. اسی لیے غالب نے کہا نا, کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی امید, کوئی صورت نظر نہیں آتی. اب کیا کرے سمجھ میں بھی نہیں آتا. کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. تو وہ نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد, کیونکہ ہر دن ایک سا نہیں رہتی, یہی کمال ہے قدرت کا. آج غم کل خوشی, آج غم کل خوشی, بس یہی زندگی. آدمی وہ ہے جو ہمت نہ ہارے. دن تو پلٹتے رہتے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّا مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا ظَنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ, اور اگر ہم چکھائے اس کو رحمت منا اپنی طرف سے. اب یہ تکلیف میں یہ سب ہے, گڑ گڑا رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, تو اس کے بعد اللہ فرماتا اب ہم اسے چکھائے اپنی رحمت کا مزہ. اچھا, رحمت جب لفظ آئے گا تو آپ کیا ترجمہ کریں, کیا چیز ہے رحمت؟ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہے جو دل کو, روح کو سکون پہنچاتی ہے. میں ایسا سمجھتا ہوں اسی کو رحمت کہتے ہیں, کہ جس سے بالکل استراحت ہو جائے, آرام ہو جائے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم جب اپنی رحمت کا مزہ اپنی طرف سے چکھاتے ہیں, اس کے بعد کہ اس کو چھو گئی تھی کوئی برائی, کوئی تکلیف, لا یقولن ھذا لی, البتہ وہ ضرور کہے گا ھذا لی, اٹ از فور می. یہ ترجمہ بہت ہارڈ ہے, یہ گرامر کی اتنی باریکی ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا جب تک نہیں نالج ہوگی. آزادی کا کیا بولیں گے, میرے لیے نہیں, یہ سب میرے علم کی وجہ سے ہے. یہ جو تکلیف دور ہو گئی یہ میرے ہنر کی وجہ سے. دیکھا بادشاہ کیسی چال چلا میں نے, کیسا ڈاؤ مارا میں نے, کیسی تکلیف کی میں نے, کیسی عقل اٹکل لگائی میں نے. تو یہ سب جو ہے کیا ہے کہ میری وجہ سے. وما اظن الساعۃ قائم, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بپا ہونے والی ہے. اتنا وہ ہو جاتا ہے. یہ تو سب میری وجہ سے. یہ ساری دنیا کے جو کام ہے نا, فرعون یہی سمجھتا تھا کہ میں خدا ہوں, میں چلا رہا ہوں. نمرود نے بھی یہی سمجھا, اور تقریباً دنیا کے متکبر لوگ یہی سمجھتے. اور آج بھی تم دیکھو, لیٹسٹ بات کرنا چاہیے. آج ہمارے پردھان منتری جی, ہمارے یوگی جی, کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. انہوں نے تو ان کے سادھوؤں کو بھی کچھ نہیں سمجھا. چل ہٹ, تو کیا بنائیں گے مندر, ایک ایک نام ڈھونڈ کے لاتے. کیا ہے کہ پران پرتشٹھا. اب ایسا نام لائے کہ مسلمان تو چکر میں, کوئی سادھو چکر میں, کہ یہ کیا ہے. یعنی وہ جو مورتی کی استھاپنا کریں گے تو پران پرتشٹھا ہوگی. یعنی اس میں وہ جو روح ہے, بھگوان خود ہی ابھی پرکٹ ہو گئے, ظاہر ہو گئے.
ایسا بتولا دے کے سادھو کو ٹکر مار کے باہر ہو گئے. چلو تمہارے وجہ سے بنے گا یہ ایودھیا کا مندر؟ نہیں 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 چلو. تو آدمی اتنا نہیں، ایک دم کلیئر بات میں کرتا ہوں اور بیٹھ جاوے کوئی کیا کرے گا یار میرا. اگر سمجھنے اور سمجھانے پہ راضی تو انشاءاللہ وہی مان جائے گا. عقل سے پیدل تم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے آکے گئے، ان کی لاشوں کا آج پتہ نہیں، تم رہنے والے ہو ہمیشہ. کیسے یہ ممکن ہے؟ ہاؤ از پاسبل؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ضرور کہے گا کہ یہ میری حکمتوں کا تقاضا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے. وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے. کسی کو کہا ڈر ہے کہ یار قیامت کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا بزرگ و برتر ہم سے وہ بات ضرور پوچھے گا جو ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں. پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ تو قیامت کا وہی مطلب ہے کہ قیامت کے بعد اینڈ آف دا ورلڈ، دنیا کا خاتمہ ہے. اور جب دنیا کا خاتمہ ہوگا تو ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا. یہ بات بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی. آوا گون آتے جاتے ہی رہیں گے. تو دوسری دنیا کا جب آغاز ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا؟ خدا ہے نا، اللہ ہے نا، اس کو جواب دینا پڑے گا. یہ بات انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہی. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹایا گیا میرے پروردگار کے پاس، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو بے شک اس کے پاس میرے لیے بہت بھلائی ہے. یعنی یہاں میں جو موج میں ہوں، ہزاروں لوگ میرے نیچے آتے ہیں، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہاں اللہ کیا میرے لیے بہت بھلائی ہے. وہ اس گمان میں ہی جیے جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَلَا نُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، پھر ہم ضرور آگاہ کر دیں گے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ پھر ہم ضرور اس کو جتا دیں گے، بتا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بِمَا عَمِلُوا، کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کون سے کام کرتے تھے، وہ کیا عمل کرتے تھے. ہم ان کا انکار کرنے والوں کو بتا دیں گے. اور نماز کا انکار کرنے والا بھی سن لو، برا لگے تو معاف کرنا، کافر ہے. نماز کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے. سن لو. تو اللہ نے فرمایا لَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اور جو وہ کرتے تھے انکار کرنے والوں کو ہم اس سے آگاہ کر دیں گے. وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے اس کو عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب. جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر نہیں چلتے، اپنے طریقے، اپنا محرم ساری دنیا میں نکال دیا یہ شیعوں نے، تباہ کر دیا پبلک کو، عقیدے سب کے خراب کر دیا. اللہ سے عقیدہ ہٹ گیا. اب امام حسین ان کا جو کچھ بھی کرنا ہے، ہندی کا لفظ وہ اچھا ہے، کلیان، جو بھی ان کا کلیان کر رہے ہیں وہ وہی کرے. ہٹا دیا خدا بزرگ و برتر سے عقیدہ یہ شیعوں نے. ان سے بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کو ضرور چکھائیں گے ایک سخت عذاب کو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انعام فرماتے ہیں کسی انسان پر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم جب اپنی نعمتوں سے نوازتے کسی انسان کو، أَعْرَضَ، تو وہ منہ پھیر دیتا. ارے ہم جب اس کو نواز رہے، خوب دولت پہ دولت دے رہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے نا. اور مسلمانوں کو بس اتنا ہی سمجھا دیا مولویوں نے
کہ مسجدوں میں چندہ دو یا بیت المال میں چندہ دو، یہ چندہ ادھر ہی بھلے پڑوس میں کوئی بھوکا مر رہا ہو، کوئی تکلیف سے ہو، رفاع عام میں چندہ نہیں آتا ہے مسلمان۔ مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، کوئی مولوی کو دے دو۔ اصل جو ہے نا، ایک پڑوسی کو سنبھالنا انسان کی ذمہ داری۔ وہاں پر ہاتھ وہاں پر رک نہیں جاتا جھگڑے کے لیے، آپس میں پڑوسی ضرور لڑے، اس کے گھر میں نہیں پوچھیں گے ہم لوگ کہ بھائی کیا حال ہے تیرا۔ اصل یہ ہے اس میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو نوازتے ہیں تو عارضہ وہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور وہ پہلو بدلنے لگتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پہلو بدلنا ہے۔ ابھی مانا ہے میمن، کہنے کو مسلمان، ان کے سارے چندے کدھر جا رہے میمنوں کے، تم دیکھو سارے بدعت کے کاموں میں، شرک کے کاموں میں، کہنے کو مسلمان ان سے بڑا کوئی نہیں۔ تو وہ پہلو طے کرتے، اپنا پہلو جو ہے نا رخ بدل لیتے ہیں۔ ہم تمہیں غیر کی محفل میں لیے چلتے ہیں حضرت دل لکھنوی، ہم تمہیں غیر کی محفل میں لے چلتے ہیں تمہیں حضرت دل، کہیں تم وہیں بیٹھ کر پہلو طے نہ کرنا۔ تو وہ اپنا پہلو جو ہے تو وہ بدل لیتا ہے انسان۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب چھو جاتی ہے کوئی تکلیف، دیکھو انسان کوئی پریکٹیکل ہے قرآن، اور جب کوئی تکلیف انسان کو چھو جاتی ہے فَذُو دُعَاءٍ، تو وہ دعا والا بن جاتا ہے۔ اور کیسی عریض، لمبی چوڑی دعائیں۔ پھر وہ تکلیف کے ٹائم کس کو پکارتا ہے؟ نہ ان کو غوث یاد آتا ہے، پھر آئے گا تو وسیلے سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علیہ السلام کی اوڑھنی کے صدقے میں دے دے۔ ابھی یار یہ کوئی دعائیں تیری مولوی سنا ہوگا، یہ دعائیں تم نے، یہ دعا اللہ آپ یہ صدقے میں فاطمہ کے دینے لگے گا؟ کیا تم نے اللہ کو سمجھ لیا؟ وما قدر اللہ حق کا قدر، اور اللہ کی تم نے قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ تو داؤد دہلوی نے کہا کہ ہم تمہیں غیر کی محفل میں لیے چلتے ہیں حضرت دل، کہیں بیٹھ کر وہیں تم پہلو طے نہ کرنا۔ تو انسان اپنا پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دعا والا بن جاتا ہے۔ اور پھر کیسے عریض، لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے دیکھا، إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو جو تم نہیں سمجھ رہے، اللہ کے رسول ببانگ دار مکہ کی وادی میں، مدینہ میں، طائف میں قرآن بتا رہے، اور کیا ہے کہ لوگ سمجھنے کو راضی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ارأیتم ان کان من عند اللہ، اگر یہ ہو اللہ کی طرف سے، ثم کفرتم بہ، پھر جس کا تم نے انکار کیا ہے، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو دور کی گمراہی میں پڑا ہوا قرآن کا انکار، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ سب سے بڑا گمراہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے، اللہ فرماتا ہے، اور وہ کسی دور دراز کی ضد میں قائم ہے۔ وہ یہودیوں کو کیا ضد ہے؟ مسلمانوں سے اور کرسچنوں سے کیا ضد ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا بیٹا بنایا،
اور دوسرے کچھ بھی نہیں. تو یہ ضد ہے ان کی. اللہ فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. سنریہم ان قریب بہت جلد ہم انہیں بتلا دیں گے آیاتنا ہماری نشانی. اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم انہیں بتا دیں گے ہماری نشانیاں فی الآفاق اطراف عالم. یہ دنیا ہے نا اس کے اطراف میں ہم دکھا دیں گے ہماری نشانیاں. کیسے سورج جا رہا ہے, چاند آ رہا ہے, رات جا رہی ہے, دن آ رہا ہے, کیسے لوگ بھوکے مر رہے, کیسے لوگ کھانا کھا رہے, کیسے لوگ اترا رہے. یہ سب جو ہے اطراف عالم بولتے ہیں. یہ اس میں ہم دکھا دیں گے. وہ فی انفسہم اور ہم خود ان کی ذات میں بھی یہ بتا دیں گے. حتی سو مسدین حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا ان پر کہ یہ قرآن کیا بات ہے. جزاک اللہ. بولو یہ قرآن حق ہے, یہ ان پر ظاہر ہو جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اولم یکفی, اور کیا کافی نہیں ہے ربی کا, تیرا پروردگار. پوچھتا ہے بندوں سے کیا کافی نہیں ہے تیرا پروردگار. تیرے کو گوشت چاہیے, تیرے کو گوتم بدھ چاہیے, تیرے کو گنپتی چاہیے, تیرا رب کافی نہیں ہے. انہ علی کل شیء شہید, یہ کہ وہ ہر چیز پر وٹنس ہے. اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ گواہ ہے. اللہ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, مگر ایک سسٹم بنایا اللہ نے کہ فرشتے اس کے پاس جائیں گے, بتائیں گے. اللہ کو تو سب معلوم. اور کیا تیرا پروردگار کافی نہیں ہے یہ کہ وہ ہر شے پر گواہ ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم. الا یاد رکھو, خبردار, سنو. کئی طرح یہ بات نوٹس کر لو, یاد رکھو. کیا چیز؟ انہم بے شک فی مریۃ, وہ شک میں ہے, من لقاء ربہم, اپنے مالک سے ملاقات, روبرو حاضری کے وہ شک میں. ارے اللہ ہے کہ نہیں, ارے پوچھے گا کہ نہیں, اور پوچھے گا تو پھر یہ گوشت پکا کے لیے یا مرغا چڑھا کے 11ویں میں ہم نے اتنا ان کو منایا, اتنا ہمارے چھٹی میں جا رہے, کھاجا کے ڈور میں جاتے, پھر یہ سب کائے کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وہ شک میں ہے. اللہ کے روبرو حاضری سے کائے میں ہے وہ. آخری فقرہ اس آیت کا الا انہ بکل شیء محیط. الا وہی بات, خبردار, یاد رکھو, انہ بے شک وہ, بکل شیء ہر چیز پر, وہی احاطہ کیے, اس کے باہر کوئی جا سب کو گھیرے میں لے رکھا ہے. سورہ رحمان میں فرمایا نا, اگر تو جا سکتا ہے تو آسمانوں اور زمین کے کونے سے نکل جا, نکل کے تو بتا, تجھ میں اتنا زور ہی نہیں. لا تنفع الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ساتھیوں, یہاں پر بفضل تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کا اختتام ہوا, اور اگلے ہفتے اللہ سے دعا ہے کہ مجھے سے کرا دے. کیا کرا؟ درس قرآن اور سورہ شورا, مطلب مشورے والی سورہ, اس کا آغاز ہوگا. اور اللہ سے دعا ہے کہ مجھے سے کرا, اور اللہ ہم سب کو بھی سننے کے لیے زندہ رکھے, اور ساتھ میں سننے کے ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب.
اصل بات یہ ہے کہ قلم کس کی whose pen is this? اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول کریم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وانصرنا علی المشرکین وانصرنا علی القوم الظالمین۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کا جو بیمار ہے ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو نادانی سے اور جان بوجھ کر کسی نفروں میں پھنس گئے اللہ ان کو نکال دے۔ اے اللہ غلطی اور گناہوں کو معاف کرنے والا تو تو ہی ہے، کسی کی کیا اوقات ہے معاف کرے گا۔ اے اللہ ہم کو ہماری پریشانیوں سے نکال دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ جو بے روزگار ہے ان کو روزی روزگار عطا فرما، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بچیوں کو صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ کچھ رہے یا نہ رہے نظر کے وقت سلامت ہمارا ایمان ہے۔ جب دم واپسی ہو لب پہ واشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔